السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين نصیحہ۔ جب تک تھا اپنے گناہوں سے بے خبر، جب تک تھا اپنے گناہوں سے بے خبر، ڈھونڈتا تھا اوروں کے عیب و ہنر۔ جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر، جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر، تو نظر میں کوئی برا برا تھا۔ قابل قدر جناب صدر، عالی وقار، منتظر ابریز معلومات اور پھول دل ہم وقت و ہمدرد طالبات، آج ہمارے دل خون رنگ پھولوں کے چمنزار بنے ہوئے ہیں، اور معاف کیجیے گا یہ چمنستان خوشبو کی مہک نہیں بلکہ چمنی کے دھوئیں چھوڑ رہے ہیں۔ معاشرے کے طول و عرض میں نفرت کی جو دگاہیں کھڑی کر دی گئی ہیں، انہوں نے ہم سے ہر نظارہ شادمانی کو اوجھل کر دیا ہے۔ یہ چمن جو بہار اسلام کے نام سے ہم نے حاصل کیا تھا، نفرتوں نے اسے ہمارے ہی لہو سے لالہ زار کر دیا ہے۔ افسوس پھر اس بات کا ہے کہ متاع کارواں لٹنے کے باوجود احساس زیاں پیدا نہیں ہو رہا۔ اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا۔ صدر محتشم، سامعات مکرم، نفرت نہیں محبت، اور ہاں گناہگار سے بھی محبت موضوع سکون ہے۔ امید ہے کہ میری اس بات پر اہل محفل گوشہ دل و جان کریں گے۔ عرب کے چرواہوں کی مسیحت اور گناہ پسندی سے کون واقف نہیں تھا کہ ان کی لانترانیوں نے چاردنگ عالم کو ادھوکار کو سمودہ کر رکھا تھا، لیکن ہمارے آقا و مولا کی محبت ان سے کس قدر تھی یہ قرآن بتاتا ہے۔ فرمایا: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسفا۔ آقا، لگتا ہے کہ ان کے روز میں آپ اپنے آپ کو بھی ہلاک کر ڈالیں گے۔ جب صالح و نیک آدمی کسی گناہگار سے نفرت کرتا ہے تو نتیجتاً وہ نہ صرف نیک بلکہ اس کی نیکی سے بھی نفرت شروع کر دیتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہم برائی سے نہیں برے سے نفرت کرتے ہیں، اور آج کے بھاری کا مقام ہے کہ گناہ اور برائی کے معیار بھی ہمارے اپنے وضع کرتے ہیں، جسے چاہیں گناہگار قرار دے کر اس سے عزت کا حق چھینیں۔ بقول شاعر: تو پرندے مار دے سرگوش صنوبر مار دے، تو پرندے مار دے سرگوش صنوبر مار دے، تیری مرضی کسی کو گناہگار کہہ کر مار دے۔ مکہ کے در یتیم کی حکمت پہ قربان جاؤں، جنہوں نے محبت کی بدولت درندوں کو چوپانی، غلاموں کو سلطانی، رہزنوں کو جہاں بانی اور شاہوں کو عثمانی کی نعمت سے مالا مال کر دیا، اور ہمیں بھی دس دیا کہ چاہیے اس کے لیے دل ہو کشادہ اپنا، چاہیے اس کے لیے دل ہو کشادہ اپنا، گرتا پڑتا جو کوئی بھی آب لا پائے۔ صدر ارجمن، سامعات دانشمند، مقصود التجا یہ ہے کہ برائی کو برا ضرور سمجھیے، لیکن آج کا گناہگار کل کا ولی اللہ بن جاتا ہے۔ آئیے ذرا براستہ تاریخ 11 سے مدینہ کر لیں کہ ایک عورت نبی کائنات فخر موجودات علیہ السلام کے روبرو اقرار جرم کرتی ہے تو اس پر حد جاری کرنے کا حکم ثابت کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام پتھر برسا کر گناہ سے نفرت کا اظہار فرما رہے ہوتے ہیں کہ اچانک صرف نازک کے سر سے پھوٹنے والا خون کا ایک قطرہ صحابی کے دامن مطہر پر پڑتا ہے۔ صحابی رسول نے اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے بتقاضۂ بشریت اس گناہگار کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہہ ڈالے جس سے اس گناہگار سے نفرت کا اظہار ہونے لگا۔ سرور کائنات علیہ السلام کے تیور بدل گئے، چہرہ اثر سرخ ہو گیا۔ فرمایا: میرے صحابی، اس سے نفرت نہ کرو، تمہیں کیا معلوم کہ دربار الہی میں اس کا کیا مقام ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم برائی سے نہیں برے سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے اللہ کی دھرتی کا سکون داؤ پہ لگا رکھا ہے۔ بقول شاعر: خالق نہ کسی کو یہاں یاد رہا ہے،
खालिक न किसी को यहाँ याद रहा है, इंसान ही इंसान का सय्याद रहा है। खुद अपने ही हाथों से वो नाशाद रहा है, खुद अपने ही हाथों से वो नाशाद रहा है, यूं अमन सुकून दहर का बर्बाद रहा है। हदीस में आता है कि एक गुनाहगार 99 आदमी के कत्ल के गुनाह में मुलविस है। उसने मुफ्ती से फतवा तलब किया, जवाब मिला तू तो इतना बड़ा गुनाहगार है, तेरे लिए दरबार इलाही में माफी का कोई खाना नहीं। उसने मुफ्ती को भी कत्ल कर दिया। 100 कत्ल तो मुकम्मल हो गए, लेकिन आस्ताना इलाही में गुनाह बुरा है, गुनाहगार नहीं। जब ये अल्लाह की तरफ रजू करता है तो अल्लाह की रहमत इतने बड़े गुनाहगार को भी ढांक लेती है। हजरात, हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, कि मजलूम का साथ देना और उसकी मदद करना तो तकाज़ा फितरत है, लेकिन मेरी उम्मत के गुनाहगार और जालिम की बेखबर लेना, उसको गुनाहगार कहकर बुराई के घटे टोक अंधेरों में मत धकेल देना, बल्कि उसकी खबर लेना कि कहीं वो जलालत और गुमराही और बुराई में दम न तोड़ जाए। लेकिन आज हमारी हालत ये है, पत्थर के जमाने को रुख मोड़ रहा है, पत्थर के जमाने को रुख मोड़ रहा है, रिश्ता उन्हीं अय्याम से फिर जोड़ रहा है, दामने फिरद से हाथ फिर छोड़ रहा है, दामने फिरद से हाथ फिर छोड़ रहा है, इंसान की खबर लो ये दम तोड़ रहा है। आज किसी भाई बहन से कोई गलती गुनाह होने की देर है, बस आने वाले में अपने गिरबान में झांके बगैर भाई भाई से बरसरे बेकार हो जाता है, मुसलमान मुसलमान के खून का तलबगार हो जाता है, लाखों खून का सैलाब उमड़ाता है, जब गुलिस्तान खुद अहले चमन के हाथों अकूबत खाने में तब्दील हो जाता है। जब तक हम में बर्दाश्त का वादा रहा और इस्लाह का जज्बा रहा तो हम जमीन हस्ती पर शौकत और जावेदानी, अजमत और कामरानी और किरदार लासानी रकम करते रहे। जब नफरतें बढ़ी तो बकौल इकबाल, जमीन पे आसमान ने हमको दे मारा। मेरी दीदा करो, मेरी दानिश करो, मैंने अपने ख्यालात और इफ्तार मिनहज नजरियात का एक मुख्तसर सा खाका पेश किया है। मैं इन अल्फाज से अपनी बात को समेटते हुए इजाजत की तलब हूँ। जरा तू याद कर यूसुफ बहारे शहरे किना को, जरा तू याद कर यूसुफ बहारे शहरे किना को, दिले पुरदर्द में ढूंढ ले मिलत के दरमा को, हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नौरे इंसान को, हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नौरे इंसान को, मोहब्बत की जुबान हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।